ایام معدودات، دن ہے گنتی کے، اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے۔ رمضان شریف مومن کے لیے جیسے سال کے لیے کے اندر موسم بہار ہوتا ہے، اور ہر پتا، ہر پودا، ہر درخت اور ہر جگہ زمین سرسبز ہو جاتی ہے، اس طرح رمضان شریف شروع ہوتے ہی علماء و طلباء اور اہل دین، خیر ان کی تو شب بادشاہت ہے، یہ تو ملکوتی نظام کے لوگ ہیں، عام گنہگار مجرم وہ بھی صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ ہمارے نیو کراچی میں ایک دیوانہ تھا، مر گیا، دلدار نام تھا اس کا، تو رمضان شریف سے پہلے دیکھا تو صابن لا رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے دلدار؟ اور رمضان آ رہا ہے نا، خدا کا خوف کرو یار۔ میں نے کہا پھر یہ وہ یہ جتنے ہیں سب دھونے ہیں، 2-3 دن تو آنا ہے۔ اللہ اکبر، 2-3 دن کے لیے تو اللہ کے گھر میں حاضر ہونا ہے۔ ایام معدودات، جس طرح کافر مسلمان ہو جاتا ہے، آپ نے غور کیا ہوگا، اس کا چہرہ چمک جاتا ہے، اس طرح رمضان شریف میں یہ گناہگار لوگ، فاسق فاجر، جب نمازیں شروع کر لیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، آپ ذرا چہرہ دیکھ کر کیسے تابان ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جب ان کے دل سخت ہوتے ہیں، کچھ تو رمضان کے اندر ہی اور کچھ رمضان کے بعد، تو پھر وہ نعمتیں سلب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایام معدودات، وہ دن ہے گنتی کے، فمن کان منکم مریضا ولا سفر، جو کوئی ہو تم میں بیمار یا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، بس وہ گنتی اور دنوں کی پوری کر لے۔ بیمار ایسا کہ اگر روزہ رکھ لے اشتد مرض، مرض بڑھ جائے گا، او یخشى علیہ الموت، یا مر ہی جائے گا۔ ایسا بیمار نہیں، جیسے مولانا احتشام الحق مرحوم بڑے عجیب و غریب تھے، ایک دن لوگوں کو سمجھانے لگے کہ ہاں وہاں کے بہانے نہ بناؤ، جھوٹے عذر نہ بناؤ، سچے دل سے روزہ رکھو، بہت بڑی عبادت ہے اور مومن کے لیے اللہ کے درجات کا سبب ہے۔ تو کہنے لگے کہ ایک دن میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت مولانا آپ کے اور ہمارے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں، میں اکثر جمعہ بھی آپ کی ابتدا میں پڑھتا ہوں، ویسے بھی آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کی تقریر بڑی پیاری ہوتی ہے، آپ کا وعظ بڑا شیرین ہوتا ہے، یہ وہ سب باتیں کہی۔ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، لیکن میرا دل گھبرا رہا ہے، آپ کوئی ایسی صورت نکالیں کہ میں رمضان شریف کے روزوں سے بھی بچ جاؤں اور گناہگار بھی نہ ہو جاؤں۔ مولانا نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ قبل اس کے کہ میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے دوں، ایک حکایت سن لیجیے۔ ایک بڑے میاں کا پاجامہ سل گیا اور بڑا سل گیا، تو اس نے گھر والی کو کہا کہ یہ پاجامہ لمبا سلا ہے، جب تجھے گھر کے کاموں سے موقع ملے تو اس کے پانچے کاٹ کر اور دوبارہ سیلو۔ پھر خیال آیا کہ یہ بڑی بوڑھی ہے، بھول جائے گی، تو بڑی بہو کو کہا کہ آپ کو جب کاموں سے فرصت ملے تو یہ پاجامہ میرا لمبا سلا ہے، اس کے پانچے کاٹ کر دوبارہ سیلو۔ پھر خیال آیا کہ بڑی بہو پر تو سارے گھر کی ذمہ داری ہے، تو بڑی بیٹی کو کہا، پھر چلتے ہوئے چھوٹی لڑکی کو کہا۔ یہ بڑے میاں چلے گئے اپنے کام سے۔ دن میں جب اس کی اہلیہ کو موقع ملا، پاجامہ لے کے اس کو ایک بالش کاٹا اور دوبارہ سلائی کے رکھ لیا۔ بڑی بہو کو یاد آیا کہ دادا جی نے کہا ہے خفا ہو جائیں گے، انہوں نے بھی کاٹ کے دوبارہ سلائی کی۔ بڑی بیٹی کو موقع ملا، چھوٹی لڑکی اچانک سبق سے آئی، اس نے بھی فوراً اٹھایا اور کچھ انگلیاں رکھ کے اس کو کاٹا اور دوبارہ سلائی کی۔ شام کو جب وہ آیا اور پاجامہ اٹھا کے دیکھا تو پاجامہ نہیں ہے، جانگیا بنا ہوا ہے۔ مولانا نے فرمایا، اس وقت مفتی محمد شفیع اور حضرت بنوری دونوں زندہ تھے، فرمایا آج اگر میں نے آپ کو رمضان کی چھوٹ دی، کل حضرت بنوری نے اپنے کسی دوست کو زکوٰۃ کی چھوٹ دی، اور مولانا مفتی شفیع صاحب نے حج کی چھوٹ دی، تو اسلام کا جانگیا بن جائے گا۔ امن کان منکم مریضا، جو کوئی تم میں بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس وہ گنتی پوری کر لے اور دنوں کی۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب احادیث یاد کرنے لگے تھے تو ان کے استاد علی بن مدینی نے کہا تھا تفقہ، فقہ بھی پڑھو۔ اللہ کا فقہ کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ حدیثوں میں ہے،
استاد نے کہا نہیں فقہ بھی پڑھنا چاہیے، اور انہوں نے کہا نہیں حدیث کافی ہے۔ تو استاد نے ان کو کہا انا مسکوب وفی الطب الزکام رأس کل مرض هل لی ان افطر ولا اصوم۔ علی بن مدینی نے یکدم بخاری سے پوچھا کہ مجھے زکام ہے، اور طب میں لکھا ہے تمام بیماریوں کی جڑ زکام ہے۔ زکام سے ناک بہتی ہے، دماغ ڈھیلا ہو جاتا ہے، جسم ٹھنڈا رہتا ہے، خون منجمد ہوتا ہے، بخار پیش آ سکتا ہے، اگر وقت پر علاج نہیں ہوا کھانسی شروع ہو جائے گی، پھیپھڑا بن جائے گا، اگر یہ اور لمبا ہو گیا خون میں سوتے پیدا ہو جائیں گے، دل فیل ہو جائے گا۔ زکام کو ام الامراض کہتے ہیں اطباء۔ تو امام بخاری سے استاذ پوچھتے ہیں زکام کی وجہ سے آج روزہ نہ رکھوں، فتویٰ دیں گے آپ؟ امام بخاری نے کہا نہ نہ نہ۔ کہا کیوں؟ کہ اس مرض کو سمجھنے کے لیے اور اس سفر کو سمجھنے کے لیے جو مبیح ہو اور عذر ہو روزہ نہ رکھنے کے لیے فقہ پڑھ لیا۔ یہ فقہ کا کام۔ ایک آدمی گلشن اقبال سے گلستان جوہر جا رہے تو مسافر ہو گیا، گلستان جوہر سے لانڈی جا رہا ہے تو مسافر سمجھا جائے گا کیا؟ جب تک کراچی سے حیدرآباد کے لیے نہ نکلے وہ مسافر نہیں ہوگا۔ فمن کان منکم مریضا ولا سفر، مرض کی حد متعین ہوئی، ایسا مرض کہ روزہ رکھنے سے یا بڑھے یا سبب موت بنے، اور ایسا سفر جو کم از کم 3 مرحلوں کا ہو، انگریزی میل کے اعتبار سے 48 میل کا ہو، اور اپنے شہر بستی گاؤں کے متعلقات فنا و مضافات سے باہر نکلے، تو یہ شخص بجائے 4 رباعی کے 2 سنائی پڑے گا، ظہر عصر عشاء میں، بقیہ سب کچھ اپنے حال پر ہے، اور روزہ نہ رکھنے کا اس کو اختیار ہے۔